ہمارے قائد جب ان سے ملنے کے لیے گئے فلسطینی سفیر سے تو اگلے نے اپنی چادر، انہوں پنجابی جانے نے چادر وٹائی انہیں، ہمارے قائد کی چادر اس نے لی اور اپنی نشانی اس نے ہمارے قائد کو دی جو میرے قائد نے یہاں رکھی۔ یہ اگر ہوا تو صرف میرے قائد کے لیے ہوا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے بعد پیپلز پارٹی گئی، ہمیں دیکھ کر اس کے بعد فضل الرحمان گیا، نون لیگ گئی، سب گئے، لیکن چادر کسے نہیں وٹائی۔ پاکستان حزب السیاسیہ تحریک لبیک، آپ کے ملک کا صدر کہتا ہے کہ اسرائیل سے لڑنا ہماری طاقت نہیں ہے۔ اگلوں نے ایمبولینس نہیں چھوڑی، اگلوں نے اسکول نہیں چھوڑے، اگلوں نے مسجدیں نہیں چھوڑی، اگلوں نے جبالہ کیمپ نہیں چھوڑا۔ یہ گا اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے ایک فلسطین ملین مارچ بھی نکالا۔ اگر ریسنٹلی سچویشن پہ بات کر لیں، فلسطین میں غزہ میں دیکھ لیں، اسرائیل نے جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے ہیں، اور اس وقت میں اگر الشفا ہاسپٹل کو دیکھ لیں تو الشفا ہاسپٹل میں جو مریض تھے، یعنی کہ جو تمام تر اسرائیلی کارروائیوں کے بعد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کو زخمی حالت میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایک طرف صرف 57 اسلامی ممالک کی ایک طاقت بنائی گئی تھی اسلامی کنٹریز میں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہ 57 اسلامی ممالک کی جو طاقت بنائی گئی تھی وہ کبھی کام آئے گی، یا صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں گلی باتی رہنی ہے وہ سارے معاملات؟ اقبال نے کہا تھا گر شود اندیشہ قوم خراب، ناصرہ گردت بدشتہ سیم آب۔ اقبال نے کہا تھا جب کسی قوم کا اندیشہ ہی خراب ہو جائے نا تو پھر ان کے ہاتھوں میں آپ اگر سونا بھی دے دیں نا، وہ سونا بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی ناصرہ ہو جائے گا، وہ سونا بھی مٹی کہلائے گا۔ جب آپ کی قوم کے اندیشے ہی خراب ہو جائے نا تو پھر اس وقت یہی ہوتا ہے۔ آپ کے ملک کا صدر کہتا ہے کہ اسرائیل سے لڑنا ہماری طاقت نہیں ہے، گر شود اندیشہ قوم خراب، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا۔ تو جب آپ کے ملک کا ایٹمی ملک کا صدر یہ کہے گا کہ اسرائیل سے لڑنا ہماری طاقت نہیں ہے، تو آپ بتائیں پھر لڑے گا کون؟ آپ بتائیں پھر کس نے لڑنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگلوں نے بین الاقوامی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگلوں نے، آپ نے ایک الشفا ہاسپٹل کی بات کی ہے، اگلوں نے ایمبولینس نہیں چھوڑی، اگلوں نے اسکول نہیں چھوڑے، اگلوں نے مسجدیں نہیں چھوڑی، اگلوں نے جبالہ کیمپ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، جبالہ کیمپ کون چلا رہا تھا؟ جبالہ کیمپ کو عالمی اقوام متحدہ چلا رہی تھی۔ اقوام متحدہ کے کیمپ کو اڑا دیا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ چیز تیارہ باد ازاں تدبیر ماں، رخصوئے میں خانہ دارت پیر ماں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں اپنی اس نے تدبیر کو لے کے کہاں جاؤں جب مجھے جو سکھانے والا تھا اس نے ہی اپنا رخ میں خانے کے لیے طرف کر لیا ہے۔ تو آج دور حاضر میں آپ اگر یہ نوٹ کریں کہ تمام تر بین الاقوامی خلاف ورزیوں کے باوجود اسرائیل کو کوئی کچھ نہیں بول رہا، اور 57 اسلامی ملک جو ہیں وہ تو خالی ایک ڈھیر ہے مٹی کا۔ اگر حقیقتاً اس وقت تمام 57 کے 57 اسلامی ملکوں سے بھی زیادہ پاور کسی نے دکھائی ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان نے 5 دنوں کے اندر ملین مارچ کر کے دکھائی ہے۔ پھر ایک اور بات نوٹ کریں آپ، ہمارے قائد جب ان سے ملنے کے لیے گئے فلسطینی سفیر سے تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے قائد نے ان سے ملاقات کی، اگلے نے اپنی چادر، انہوں پنجابی جانے نے چادر وٹائی انہیں، ہمارے قائد کی چادر اس نے لی اور اپنی نشانی اس نے ہمارے قائد کو دی جو میرے قائد نے یہاں رکھی۔ یہ اگر ہوا تو صرف میرے قائد کے لیے ہوا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے بعد پیپلز پارٹی گئی، ہمیں دیکھ کر اس کے بعد فضل الرحمان گیا، نون لیگ گئی، سب گئے، لیکن چادر کسے نہیں وٹائی؟ کیوں؟ دکھاوا ہو رہا ہے اور اخلاص ہو رہا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیں، اس کے بعد سب نے ملین مارچ کیے، ملین تو نہیں کیے لیکن کیے، مارچ کیے، ملین تو ہم نے کیا۔ لیکن اگر اسماعیل ہنیہ نے کسی تحریک کا نام لے کر باقاعدہ لائیو خطاب کیا ہے، فی الپاکستان حزب السیاسیہ تحریک لبیک، اگر نام لے کر حزب السیاسیہ کا اسماعیل ہنیہ صاحب نے اگر خطاب کیا تو صرف تحریک لبیک سے کیا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی اخلاص ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ، اور اس کے بعد ابھی کون اپنے بابوں کا نام کون کسی کو دیتا ہے؟ عرسوں پر تو سیاست ہوتی ہے، عرسوں پر تو مال کمایا جاتا ہے، عرسوں پر تو ڈبے لگتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے، عرس تو یہ ہوتے ہیں۔ لیکن کون ایسا ہے اس دنیا میں مجھے بتائیں کہ ہمارے قائد نے عرس ہی فلسطین کے نام کر دیا، ان شہداء کے نام کر دیا؟ کون کرتا ہے اس طرح؟ اگر جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے اگر کوئی کر کے دکھا رہا ہے تو صرف ہم، اور دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے، ادھر فلسطینی بچوں کے لاشیں اڑ رہے تھے اور ادھر نواز شریف پاکستان آیا اور مینار پاکستان پر ساز چل رہا تھا، گانے بج رہے تھے اور
شور ہو رہا تھا کہ میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے رہے، وہاں میاں کے نعرے ساز میں بج رہے تھے اور ادھر فلسطینی بچوں کے لاشیں اڑ رہے تھے، اور ادھر ہمارے اسٹیج پر فلسطینی جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو حقیقی مسلمان کون ہوا ہے؟ اسلام کا حقیقی نام لینے والا کوئی؟ باقی سارے تو ٹچ والے ہیں، حقیقت میں اگر کوئی اسلام والا تو صرف تحریک لبیک پاکستان والے ہیں۔